اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں لا اسلام چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سناتی ہوں۔ یہ کہانی دو آتش پرس بھائیوں کی ہے۔ حضرت مالک بن دیار کے زمانے میں دو بھائی آتش پرس مشہور تھے۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ بھائی صاحب، آپ نے 73 سال آگ کی پرستش کی اور میں نے 35 سال۔ آؤ آج ہم آزما کر دیکھیں کہ یہ آگ ہم کو دوسرے غیر آتش پرستوں کی طرح تو نہیں جلاتی، اور اگر اس نے ہم کو نہ جلایا تو ہم آئندہ آتش پرستی کریں گے، ورنہ ترک کر۔ چنانچہ انہوں نے آگ جلا کر بڑے بھائی سے کہا کہ آپ پہلے آگ میں ہاتھ رکھو۔ بڑے بھائی نے کہا نہیں، پہلے آپ رکھو۔ چھوٹے بھائی نے جیسے آگ پر ہاتھ رکھ دیا تو اس کی انگلی جل گئی اور جلدی سے ہاتھ کو پیچھے ہٹا دیا۔ اس کے بعد دوسرے بھائی اور اس کا ہاتھ بھی جل گیا۔ کہا ہائے افسوس، ہم نے تجھے اتنے عرصے تک پوجا، پھر بھی تم نے ہم کو جلا دیا۔ بڑے بھائی سے کہا آخر ہم ایسی ذات کی عبادت کیوں نہ کریں جس کی برسوں کی نافرمانی اور گناہ پر اگر ہم سچے دل سے توبہ استغفار کر لیں تو ہمیں معاف فرما دے۔ یہ بات بڑے بھائی کی سمجھ میں بھی آ گئی اور دونوں بھائی صحیح راستے پر چلنے لگے۔ حضرت مالک بن دیار کی خدمت میں حاضر ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مالک بن دیار بصرہ میں لوگوں کو لیکچر سنا رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر بڑے بھائی کہنے لگے کہ میں مسلمان نہیں ہوتا کیونکہ میری عمر کا زیادہ تر حصہ آگ کی پرستش میں گزرا ہے۔ اب اگر میں مسلمان ہو گیا تو میری گھر والے مجھے ملامت کریں گے اور میں ان کی ملامت کے مقابلے میں آگ کو ترجیح دیتا ہوں۔ چھوٹے بھائی نے سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھا اور وہ بدنصیب وہاں سے واپس چلا گیا۔ لیکن چھوٹے بھائی اپنے بیوی بچوں کو لے کر مالک بن دیار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ مجھے اور میری بیوی بچوں کو مسلمان بنانا۔ چنانچہ حضرت مالک بن دیار نے ان سب کو مسلمان کیا اور اس نوجوان نے کہ مسلمان ہو کر واپس ہونا چاہا تو حضرت مالک بن دیار نے فرمایا کہ ذرا ٹھہرو، میں تمہارے لیے اپنے شاگردوں سے کچھ جمع کروں۔ جس پر نوجوان نے عرض کیا کہ میں کچھ نہیں چاہتا، اور واپسی پر ویرانہ میں آباد گھر دیکھ کر اس میں وہ ٹھیک ہو گیا۔ صبح کو بیوی نے کہا کہ بازار جا کر کوئی ایسا کام تلاش کرو جس سے بچوں کی گزر ہو سکے۔ چنانچہ وہ نوجوان تلاش معاش کے لیے بازار چلے۔ ادھر ادھر پھرا لیکن مزدوری نہ ملی۔ اس نے سوچا آخر اللہ تعالیٰ ہی کی مزدوری کیوں نہ کروں۔ یہ سوچ کر دوسرے روز ویرانے میں جا کر مغرب تک برابر نماز پڑھتا رہا، نفل پڑھتا رہا اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہا۔ رات کو پھر خالی ہاتھ مکان پر چلا گیا۔ بیوی نے دریافت کیا کہ ہمارے لیے کچھ لائے ہو؟ اس نے جواب دیا آج میں نے بادشاہ کی مزدوری کی ہے مگر اس نے کچھ نہیں دیا اور کل اجرت دینے کو کہہ دیا ہے۔ یہ سن کر سب بچے مجبوراً سو گئے۔ صبح کو پھر بازار گیا اور کچھ مزدوری نہ ملی۔ پھر عبادت میں مشغول ہو گئے اور شام تک عبادت کرتا رہا۔ شام کو جب گھر آیا تو بیوی سے کہا کہ بادشاہ نے جمعے تک اجرت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آخر جمعہ بھی آ گیا اور جمعہ کو جب کوئی کام نہ ملا تو وہ پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ زوال کے بعد دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کی، اے میرے پروردگار، تم نے مجھے اسلام کی دولت سے تو مالا مال کر دیا اور ہدایت فرمائی، بس اس دین کی برکت اور عظمت سے اہل ویاں کے
نفقہ کا غم بھی میرے دل سے دور فرمانا، کیونکہ مجھے ان کے حال کی تبدیل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ دعا کر کے جمعے کی نماز کے وقت جب وہ مسجد میں گیا تو اس کے حیا پر بھوک کا بہت غلبہ تھا۔ اتفاقاً کسی شخص نے آ کر دروازے پر دستک دی، جس کی آواز سن کر اس کی بیوی باہر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان سنہری رومال سے ڈھکا ہوا ایک طباق لیے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کو لے لو اور اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ یہ اس 2 دن کی مزدوری ہے، اور اگر تم زیادہ کام کرتے تو مزدوری اور زیادہ ملتی۔ چنانچہ اس عورت نے طباق کھولا تو اس میں سے 1000 اشرفیاں، ان میں سے ایک اشرفی لے کر ایک نصرانی صراف کے ہاں گئی، جس نے اشرفی کا وزن کیا تو 2 مثقال سے زیادہ ہوئی۔ اس کے بعد جب اشرفی کی نقوش دیکھے تو معلوم ہوا کہ یہ آخرت کی ہدایات سے ہے۔ یہ دیکھ کر صراف نے دریافت کیا کہ اشرفی تم کو کہاں سے ملی ہے؟ عورت نے اس کو تمام واقعہ سنایا۔ وہ نصرانی صراف مسلمان ہو گیا اور 2000 درہم عورت کو دے کر کہا کہ ان کو خرچ کرو، اور جب یہ خرچ ہو جائے تو پھر مجھے اطلاع دو۔ اس عورت نے صراف سے درہم لے کر کھانا تیار کیا۔ ادھر اس کے شوہر مغرب کے بعد جب گھر آنے لگا تو نہایت خشوع و خضوع سے 2 رکعت ادا کر کے رومال میں مٹھی باندھی اور دل میں خیال کیا کہ جب بیوی تقاضا کرے گی کھانے کا تو کہہ دوں گا کہ اس میں آٹا ہے اور یہی میرے کام کی مزدوری ہے۔ چنانچہ جب وہ گھر پہنچا تو گھر کو فرش و فروش سے آراستہ پایا اور کھانے کی خوشبو سونگھی تو رومال دروازے پر ہی رکھ دیا تاکہ بیوی کو معلوم نہ ہو سکے۔ گھر میں پہنچ کر بیوی سے حال معلوم کیا تو اس نے پوری کیفیت بتا دی۔ یہ سن کر مرد جلدی سے سجدے میں گر پڑا اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا۔ پھر بیوی نے دریافت کیا کہ رومال میں کیا لائے ہو؟ دروازے میں رکھا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اس کا حال مجھ سے نہ پوچھو، اور یہ کہہ کر دروازے میں گیا کہ مٹی پھینک کر رومال لے آیا تو دیکھا کہ مٹی کی بجائے آٹا تھا۔ یہ دیکھ کر تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور پھر خدا کے سامنے دوبارہ سجدہ کیا اور پھر برابر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، اور ان کے بچے اور بیوی معمول کے مطابق اپنی خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے، اور وہ ایک دن عبادت کرتے کرتے سجدے میں ہی چلا گیا۔ سچ ہے جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کی ضرورتیں غیب سے پوری کرتا رہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ سبق آموز اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔